دوستو، جس ماحول اور معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن بے حیائی، فحاشی اور ویسٹرن کلچر کا جو رواج اور جو رسم اور جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس نے انسانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کے دل و دماغ کو مادیت کے جال میں ایسا گرفتار کر دیا ہے اور انسانوں کو ذلت و پسماندگی کے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ انسانوں کے اور جانوروں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ راہ چلتے میری نظر جب انسانوں پر پڑتی ہے، خصوصاً نوجوانوں پر پڑتی ہے، تو ہم وجہ تلاش کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک وجہ ایسی مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم نوجوانوں کی اس قسم کو اور اس طرح کے نوجوانوں کو جانوروں سے الگ کر سکیں۔ تو ہم واقعتاً کہہ رہے ہیں کہ فرق کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جانور بھی ہمیں ان سے بہتر نظر آتے ہیں۔ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں پر میری زبان سخت ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ہم نے نہیں کہی، یہ بات خود انسان کے خالق نے اپنے کلام کے اندر کہی ہے۔ لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، کہ دل دیا ہے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، آنکھ دیا ہے دیکھتے نہیں ہیں، کان دیا ہے سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی غیر گزرے ہیں۔ نہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ کچھ کر گزرنے کا کوئی جذبہ، کوئی کوشش اور جد و جہد ہے، بس وہی کمانا، کھانا پینا، رات کے وقت سڑکوں پر عیاشی کرنا، پھر سو جانا، پھر اگلی صبح 10-11 بجے اٹھنا، پھر کمانا، کھانا پینا، رات کو سڑکوں پر عیاشی کرنا، پھر سو جانا۔ راہ چلتے کسی سے جھگڑا ہو جائے تو تو تکار کرنا، ماں بہن کی گالیاں بکنا، بات حد سے گزر جائے تو جان سے قتل کر دینا، جان سے مار دینا، اذان کا کان میں پڑھنا اور مسجدوں کا ویران ہونا۔ ادھر نظر دوڑائیے تو کوئی پب جی اور فری فائر اور کوئی دوسرا گیم کھیل رہا ہے، ادھر نظر دوڑائیے تو ادھر چبوترے پر بیٹھا کوئی مووی دیکھ رہا ہے، چائے کی دکان پر نظر دوڑائیے تو کوئی اندھوں میں کانا راجا بنا بیٹھا ہے، ادھر نظر دوڑائیے تو کوئی مار پیٹ کر رہا ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ غصے کی حالت میں زبان سے گالی کا نکل جانا، لیکن حد تو یہ ہو گئی ہے کہ نہ کوئی غصہ ہے نہ کوئی وجہ ہے، بلا وجہ، بلا خوف و خطر زبان سے بے دھڑک گالیاں نکل رہی ہیں۔ 10 الفاظ اگر جملے کے اندر کام کے ہیں تو اس کے اندر 15-20 گالیاں ہیں۔ یار بے خوفی کی یہ انتہا ہو گئی ہے میرے دوستو۔ آپ ہمیں خود بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ اگر رات کے اندھیرے میں آپ اکیلے کسی انجان ایریے سے گزر رہے ہوں، رات کا اندھیرا ہو اور آپ اکیلے کسی انجان ایریے سے گزر رہے ہوں اور وہ ایریا بھی آپ کے مخالف مذہب کے ماننے والوں کا ہو، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو زیادہ ڈر ایک جانور سے لگتا ہے یا ایک انسان سے لگتا ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ اگر ہم اس طرح کے نوجوانوں کو اور اس قسم کے انسانوں کو جانوروں سے بدتر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ایک جانور ہے کہ اس کا مالک بھی اگر اس پر احسان کرتا ہے تو جانور بھی احسان فراموشی نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے کہ اس کا مالک اس پر بے شمار احسانات کیے جا رہا ہے، لیکن انسان اپنے مالک کے احسان کو احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے مالک کے کیے ہوئے احسانات کا صحرا بھی اپنے خود ساختہ معبودان کے اور باباؤں کے سر باندھ رہا ہے۔ ایک جانور ہے کہ اس کا مالک روزانہ اس کو 2 وقت کی روٹی دے دے تو وہ اس کا درباری بن جاتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ اس کا مالک اس پر بے شمار احسانات کر رہا ہے اور روزانہ روزیاں دے رہا ہے، لیکن وہ اس کے در کا بھکاری نہ بن سکا۔ شاید انسانوں کی یہی وہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ کیا انسان کس چیز نے تجھ کو آخر اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے آخر دھوکے میں ڈال رکھا ہے رب کریم کے بارے میں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے تو پھر اللہ انسان کو سمجھانے کے لیے جانور کی مثال دیتا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم،
پھر ٹاپ مار کر چنگاری اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر وہ اسی کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اسی کے ساتھ فوج کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اپنے ناشکرا ہونے پر اور اپنی ناشکری پر خود بھی گواہ ہے، اور انسان اپنے مال کا، پیسے کا بڑا حریص ہے۔ دوستو واقعتاً یہ ہمارے لیے حیرت کا مقام ہے کہ کیا انسان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اللہ اس کو سمجھانے کے لیے جانور کے اور گھوڑے کی مثال دے رہا ہے؟ اور یہ ہمارے لیے واقعتاً افسوس کا مقام ہے کہ مالک نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، ہمیں فرشتوں پر بھی فوقیت دی تھی، بلکہ سارے جہان پر ہمیں فضیلت دی تھی ہمارے مالک نے، لیکن یہ ہم اپنے کارناموں کی وجہ سے اور اپنی صفات کی وجہ سے کس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ہمارے لیے سنجیدگی کا وشے ہے اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ دوستو